السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ہم ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 13 تک کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اگر نہیں دیکھی تو لازمی جا کے وہ ویڈیو دیکھیے۔ اور آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 14 سے ہم جو ہے وہ ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اذا جب لقوا ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، اور اذا جب خلو تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، الی طرف شیطانہم اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی سردار مراد ہے، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو صرف مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں، یعنی مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ استہزاء کرتا ہے، بہم ان سے، اللہ استہزاء کرتا ہے ان سے، اور یمدہم ان کو بڑھاتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان سرکشی، ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں کی طرف تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں، یمدہم فی طغیانہم یعمہون اور ان کی سرکشی میں ان کو بڑھاتا ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما چنانچہ ربحت نفع بخش ہوئی یعنی فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، اور ما نہ کانو ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے۔ مثلہم ان کی مثال کا مثل ہی اس شخص کی سی ہے، الذی جس نے استوقد جلائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما جو حولہ اس کے ارد گرد ہے، ذہبا تو لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی، اور ترکہم انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے۔ آیت میں کیا فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو، اور پھر جب اس آگ کو روشن کر دیا، اس کے ارد گرد سب ماحول روشن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لہٰذا وہ لا نہیں لوٹتے، یرجعون لہٰذا وہ نہیں لوٹتے۔ فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے۔ او یا کصیب ان کی مثال اس بارش کی سی ہے، من السماء جو آسمان سے آتی ہے، سما آسمان، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، اور رعد گرج ہے، اور برق بجلی ہے، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، کانوں میں، من الصواعق بوجہ کڑکوں کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ڈر موت کا، اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ کیا فرمایا کہ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے اور اس میں اندھیرا ہے، اور بارش میں کیا ہے، گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، باوجہ کس کے، جو زور سے آواز آتی ہے اور موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں،
ان کی آنکھیں کلما جب بھی اضاء لہم وہ چمکتی ہے ان پر، یعنی بجلی چمکتی ہے ان پر، مشو تو وہ چلنے لگتے ہیں، مشو چلنے لگتے ہیں، فی ہی اس روشنی میں، اور اذا جب اظلما اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قوموں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لو اگر شاء اللہ چاہے، اللہ لذہب تو لے جائے، بسمعہم ان کے کان، اور ابصارہم ان کی آنکھیں، انا بے شک اللہ علی اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے۔ کہ آیت میں کیا فرمایا کہ کیا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے، اور جب وہ بجلی چمکتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب وہ بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا رہتا ہے، تو وہ کھڑے کے کھڑے ہو رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کانوں کی سماعت کو لے جائیں اور آنکھوں کی بصارت کو لے جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہو چکا ہے، اور ہم نے لفظ پر لفظ ترجمہ ہی مکمل کر لیا ہے۔ تقریباً 20 آیتوں کا ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا جو ہے اب تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے ہم نے جو ہے سبق میں پڑھا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مومنین سے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے۔ اور آگے فرمایا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو شیطان کہا، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان سے مذاق کرتا ہوں، کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دنیا میں دراز کر رکھی ہے، ان کے دوغلے پن کی وجہ سے فوری دنیا میں سزا نہیں ملتی، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیریں ساری جو ہے وہ چل پڑی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کی تدبیر جو ہے وہ دنیا میں تو چل جاتی ہے، لیکن آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکیں گے اس سخت عذاب کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہاں پر پہلی مثال ذکر فرمائی کہ جس طرح ایک شخص جو ہے وہ آگ جلاتا ہے، جس سے کیا ہو جاتی ہے، سب ارد گرد جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ اسلام کے واضح دلائل آنے کے باوجود ان لوگوں نے اس روشنی کو، اس ہدایت کو نہیں لیا، بلکہ کیا کیا؟ گمراہی میں اپنے گمراہی کو اپنے لیے جو ہے وہ پسند کیا۔ تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی چھین لی، ہدایت کی روشنی چھین لی، اور ان کو گناہوں کے اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور اس میں وہ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی مثال ہو گئی جن کے سامنے اسلام کے واضح احکامات آئے، لیکن سوچ سمجھ رکھنے کے باوجود بھی کفر اور نفاق کا رستہ ان لوگوں نے اختیار کیا۔ تو یہاں پر دوسرے گروہ کی ایک مثال، یعنی منافقین کی پہلی مثال تو جو ہے وہ آگ جلانے سے تشبیہ دی، اور دوسری منافقین کی مثال ذکر فرمائی کہ یہ ایسا گروہ تھا جو اسلام لانے میں تذبذب کا شکار تھا۔ کیا تھا کہ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کا جھکاؤ پیدا ہوا اور اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب احکامات دیکھتے اسلام کے کہ اس میں حلال اور حرام کے احکامات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس سے رک جایا کرتے تھے۔ تو یہاں اسلام کو برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی۔ کیا فرمایا کہ او کصیب من السماء، کہ آسمان سے برستی ہے بارش، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں یہ کفر کے اندھیرے ہیں، ظلمت کیا ہے؟ کفر کے اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اس میں گرج ہے اور کیا ہے؟ چمک ہے۔ اب گرج کو یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے کفر و شرک کے عذاب پر، ٹھیک ہے نا، کہ جو یہ کفر و شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو کیا ہے کہ اس پر ان کو کفر و شرک کی بنا پر عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے گرج سے تشبیہ دی۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا ہے کہ اس کے ڈر سے ہی اپنے، یعنی گرج کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، کہ یعنی کیا ہے کہ عذاب کا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پہ عذاب آئے گا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی گمراہی میں جو ہے وہ اسی طرح چلنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، دنیا میں تو بچے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں، حق کے تھامنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں، انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی کہ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کانوں اور ان کے جو ہے وہ آنکھوں کو لے جائیں، ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقت ان سے چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے چھینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ان کو چھوڑے رکھا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں،
اور امید ہے کہ آپ لوگ ترجمہ و تفسیر سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ اگر اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔